اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان قائم آل محمد ظاہر آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاۃ المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجس امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ اس مقدس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، وصیوں کا وارث، نبیوں کا وارث، آئمہ کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ تعالی فرج و شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب القابہم وغاصب لباسہم وغاصب ولایتہم وغاصب نصرتہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ واجب الاحترام ناظرین، قابل قدر معززین، آج ہم حقیقت کربلا کا جو سلسلہ ہم نے پہلی محرم کو شروع کیا تھا، درمیان میں مصروفیات کی کافی زیادتی کی وجہ سے، بہت زیادہ مصروفیات کی وجہ سے ہم یہ سلسلہ مسلسل آپ کے ساتھ جاری نہ رکھ سکے۔ اس سلسلے کی آج یہ ایک 9ویں نشست ہے، 8 نشستیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ہماری کوشش رہی کہ ہم آپ کے سامنے حقیقت کربلا، جو مقصدیت کربلا اور جو سلسلہ وار گفتگو شروع کی، اس کے ذریعے آپ تک ہم یہ پیغام پہنچا سکیں، آپ کے نہ صرف علم میں اضافہ ہو بلکہ آپ بھی ان کرداروں کو دیکھ کر اپنے اندر وہی جذبہ نصرت ولی العصر امام زمان حجت خدا آپ کے اندر بھی وہی پیدا ہو جو آج سے 1400 سال بعد، 1400 سال پہلے ان عاشقوں نے کر کے دکھایا تھا۔ مسلسل ہم اپنی نشست میں، اپنے پروگرام میں کسی نہ کسی کردار کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کبھی جناب وہب بن عبداللہ کلبی، کبھی جناب حر، کبھی جناب عبداللہ بن عمیر کلبی، اور اسی طرح کسی نہ کسی شہید کربلا کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ممبروں سے ان شہدائے کربلا کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ زیادہ تر اس مقدس و مطہر خاندان کے مقدس و مطہر افراد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، مگر ساتھ ساتھ ان عاشقوں کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، جس کا تذکرہ سن کے اپنا یا غیر کم از کم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہر دور میں ضرور اللہ کی ایسی مخلوق رہی ہے، خاص مخلوق رہی ہے کہ جس نے اپنا دنیا میں آنے کا مقصد تخلیق حق ثابت کر کے دکھایا۔ اسی طرح جس کردار کو ہم دیکھتے ہیں ہر دور میں، اسی طرح عاشقوں نے اپنے حق کے نصرت و مودت و ولایت کامیابی سے ادا کر کے اپنا نام اس لسٹ میں لکھوایا جو ازل سے عارفین، عاشقین، ناصرین، کنیزان کی لسٹ تھی۔ اسی سلسلے میں آپ نے یہ بھی چھوٹی سی ایک بات عرض کرتا جو واقعہ شروع کرنے سے پہلے ابھی 10 دن موالیان حیدر کرار پوری روئے زمین پر بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ پوری دنیا میں عزاداری کے سلسلے کو برپا کر کے بیٹھے ہیں۔ کسی نے سبیلیں لگائیں، کسی نے لنگر کھلائے، کسی نے مومنین کی جوتیاں صاف کیں، کسی نے مومنین کی جوتیاں سیدھی کی،
کسی نے کس انداز میں، کسی نے مجلس پڑھ کے، کسی نے مجلس پڑھا کے، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں کربلا والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی اور بھرپور انداز سے خراج تحسین پیش کیا۔ اور یہ خراج تحسین کا سلسلہ رکا نہیں، یہ جاری و ساری ہے، اور یہ اس وقت تک جاری و ساری رہے گا جب تک ان مظلوموں کا وارث دنیا میں ظہور نہیں فرماتا۔ جو ایک اہم چیز اس حوالے سے جس کی طرف میں آپ تمام سننے والے سامعین کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے سارے امور سر انجام دیے جتنا ہم کر سکتے تھے، بلکہ اس سے بھی آگے کی بات، ہم نے اپنی استطاعت سے بھی بڑھ کے، ہم سے مراد اس وقت روئے زمین پہ رہنے والے تمام عاشقان آل محمد، جس نے اپنی استطاعت سے بھی بڑھ کے اس گھر اختر کے ساتھ واقعہ کربلا کو سامنے رکھ کے کس انداز سے خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی اور کیا، قابل تحسین اور قابل داد ہیں۔ مگر ایک بات یہاں بڑی لازم اور ضروری ہے کہ ہم کیا صرف کربلا والوں کی یاد کے طور پر ہم یہ سبیلیں لگا کے پانی پلا رہے ہیں؟ کیا کربلا والوں کی یاد کو سامنے رکھ کے ہم لنگر مخلوق کو کھلا رہے ہیں؟ کیا کربلا والوں کی یاد کو سامنے رکھ کے ہم مجالس عزا سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، مگر بات تھوڑی سی اس سے آگے ہے۔ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے ان کی یاد کو سامنے رکھ کے یہ سارے امور سر انجام دینے ہیں، مگر بات پھر وہی آ جاتی ہے جو میں اکثر ممبر حسینی پہ اکثر اپنے پروگرام میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیشہ صاحبان عقل اور صاحبان شعور اپنے مستقبل کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ یہ سبیل حسین پانی پلانا، پیاسوں کی پیاس کو یاد کرنا بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ مسلمانوں سے بھی زیادہ غیر مسلموں نے اس دفعہ جو میرے سامنے آئی ہیں چیزیں، غیر مسلم افراد نے بھی اس دفعہ سبیل حسین کا جس طرح خوبصورت طریقے سے انعقاد کیا وہ قابل تحسین ہے۔ مگر ایک بات ضرور ہے کہ غیر مسلم کا اور ایک محب آل محمد کا سبیل لگانے میں کوئی تھوڑا فرق تو ہونا چاہیے۔ غیر مسلم صرف یاد حسین میں حسین کی اولاد حسین کی، اصحاب حسین کی علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی پیاس کو یاد کر کے یہ سبیل لگا رہا ہے، اور چاہنے والا تھوڑا سا یہاں اگر اس چیز کا بھی اضافہ کر لے تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ صرف یاد میں نہیں بلکہ ہر پانی پینے والے کو گلاس پکڑاتے ہوئے ہر سبیل والا یہ ضرور کہے کہ بھائی پانی کا گلاس بھی پیو، ان مظلوموں کی پیاس کو بھی یاد رکھو، اور ساتھ دعا بھی کرتے جاؤ ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، یہ صدیوں سے ویران گھر جلد سے جلد آباد ہو، اس گھر میں بھی خوشیوں کی بہار آئے۔ جس طرح ظالموں نے بے دردی سے اس گھر کو لوٹا تھا، یار آپ بھی دعا کرتے جاؤ، پانی کا ایک ایک گھونٹ پی پی کے دعا کرتے جاؤ کہ صدیوں کا یہ سوگ ہے، کوئی آج کی بات نہیں، 1400 سال ہو گئے یہ سوگ۔ کربلا ہر دور میں، ہر لمحے میں تر و تازہ ہے، جس دور میں جو بھی بیان کرے، چاہے وہ واقعات صبح 10 دفعہ کیوں نہ سن چکے ہوں مختلف پڑھنے والوں سے، پھر بھی 11ویں دفعہ کو پڑھے گا تو پھر تازہ لگے گی۔ اس کے پیچھے جو میں سبیل کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، اگر اس چیز کا اضافہ بھی کر دیا جائے ہر پانی پینے والے کو کہ نہ صرف پیاسے حسین کو یاد رکھو بلکہ دعا کرو، اللہ کرے ان حسین کا وارث بھی جلدی آئے، ان کے خون کا بدلہ لینے والا بھی جلدی آئے، تو یہ بہتر ہو جائے گا۔ نہ صرف بہتر ہو جائے گا بلکہ حق کے مودت کی کمال ادائیگی کا اظہار بھی ہو جائے گا کہ ہم غیبت امام زمان علیہ السلام میں سبیل حسین لگا کر بھی اپنے وقت کے امام کو فراموش نہیں کر رہے، ہم نے اپنے وقت کے شہنشاہ کو یاد رکھا ہے، ہم ان کا تذکرہ کر کے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سردار نے انشاءاللہ ایک دن آنا ہے، اور اگر آپ دعا مانگیں گے تو آپ بھی شامل ہو جائیں گے اس سرکار کے اس سلسلہ نظام میں کہ جس سرکار نے ایک دن خروج فرما کے اپنی جد اطہر کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ اسی طرح لنگر، ماشاءاللہ میں یہ دیکھ رہا تھا پاکستان لیول تک بھی اتنی گفتگو جو میرے سامنے، پاکستان لیول تک بھی کروڑوں نہیں اربوں کا پاکستان کو ماشاءاللہ فائدہ ہوا ان نیازوں میں۔ اتنی نیازیں پورے پاکستان میں، یہ تو صرف پاکستان لیول کی بات ہے، پورے ورلڈ میں، پورے بر صغیر پاک و ہند میں، ادھر انگلینڈ میں نے دیکھا جگہ جگہ نیازوں کا اہتمام کیا گیا۔ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، چاہے وہ پیکٹ کی صورت میں ہو، چاہے مومنین کو بٹھا کے کھلانے کی صورت میں ہو۔ اگر اس میں تھوڑی سی ایک چیز کا اضافہ کر دیا جائے، ہر نیاز پکانے والا اس نیت سے نیاز پکائے کہ صرف میں ان کی یاد میں، ان کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں
بلکہ میں ہر کھانے والے کی خدمت میں ضرور گزارش کروں گا کہ یار نیاز بھی کھاتے جاؤ اور ان مظلوموں کے وارث کو دعا بھی کرتے جاؤ، اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے تو یہ حق مودت کی غیبت میں خوبصورت ادائیگی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک بات اور میرے تک پہنچی ہے، مجھے بہت اچھی لگی ہے، کافی مومنین ایسے بھی تھے محبان آل محمد جنہوں نے اس ڈیوٹی کو اور کمال طریقے سے سر انجام دیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ وہ مومنین کی جوتیاں سیدھی کرنے والوں میں شامل ہوں۔ جہاں مومنین مجالس میں تشریف لے جاتے وہاں مومنین کے پیچھے جوتیاں سیدھی کرتے۔ بہت بڑی ڈیوٹی ہے یہ، کوئی چھوٹی نہیں۔ اس حوالے سے ایک اہل علم غالباً عراق کی ایک شخصیت کا واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ ہر اس مجلس پہ کہتے تھے اپنے شاگرد کو کہ مجھے لے چلو، اس مجلس پہ لے چلو، جہاں بھی مجلس ہو اس مجلس پہ لے چلو، مگر یہ وہاں نہیں بیٹھتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مومنین کی جوتیوں کو نہ صرف سیدھا کریں بلکہ ان ہاتھوں سے اپنے چہرے پہ ہاتھ، یہ عقیدت کا ایک اظہار ہے، اپنے چہرے پہ ہاتھ ملیں کہ مومنین یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے، اور اس کا اظہار بڑا خوبصورت اس وقت بھی ہوتا ہے جب چہلم کے موقع پر لوگ چلتے ہیں کربلا کی طرف، راستے میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے امیر عمراء، رؤسا مومنین کی جوتیوں کو صاف کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، ان کو دباتے ہیں، یہ بھی تو کربلا کی طرف روا دوا ہے نا۔ تو اسی طرح یہاں مومنین ماشاءاللہ بڑی اچھی تعداد میں اس دفعہ یہ بہت اچھا ایک سلسلہ چلا ہے، اور انشاءاللہ اس سے آگے یہ بڑھے گا کہ ان کی خواہش تھی، ان کی کوشش تھی کہ جو مومن، بلکہ یہاں تک کہ آپ آرام سے مجلس حسین سنیے، ہم آپ کی جوتوں کی حفاظت کریں گے، آپ بے فکر ہو کے جائیے۔ تو لوگ اس حوالے سے بھی بڑے امپریس ہوئے۔ یہ بھی ایک بہترین انداز ہے حسینیت کے پرچار کا۔ مگر ایک چیز کا اضافہ جو چند بندوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے کیا، اگر وہ اس کو اور زیادہ کر دیا جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ یقیناً جب کوئی جوتا آپ کے پاس رکھ کے جائے گا اپنی حفاظت کے لیے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، امام بارگاہ میں جا رہا ہوں، دو بڑے فائدے ہوں گے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ امام کی بارگاہ میں لوگوں کا جوتا لے جانا بند ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ جو بندہ اندر مجلس سننے جا رہا ہے وہ جوتا جب باہر اتار کے جائے گا، امام بارگاہ زمانے کے امام کی بارگاہ کو کہتے ہیں، چلو اس کا جوتا اندر لے جانا۔ دیکھیں وہ جوتے جو ہم عام طور پہ باتھ روموں میں لے کے جاتے ہیں، ہمارے جوتے کتنی غلاظتوں سے گزرتے ہیں، کم از کم ایک ادب یہ امام بارگاہ کا تو ہونا ماشاءاللہ شروع ہو جائے گا کہ لوگ اپنے جوتے باہر اتاریں گے کہ بھی چلو حفاظت کی حفاظت ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جائے گا اندر کیوں نہیں لے جانے دیتے تو کہنے والے ضرور کہیں گے کہ بابا ہمیں دے جائیے، ہم آپ کی جوتے کی حفاظت بھی کریں گے اور امام بارگاہ کا تقدس بھی برقرار رہے گا۔ امام کی بارگاہ ہے، ہمارے جوتے اس قابل نہیں۔ ہم ایک عام دنیا کے کسی امیر بندے کے گھر بھی داخل ہوں تو ہماری کوشش ہوتی ہے اس کے کارپٹ نہ خراب ہو، اس کا فرش نہ خراب ہو، ہم جوتے باہر اتار کے چلے جاتے ہیں۔ اور امام کی بارگاہ، فرشتوں کی اماج گاہ، آل محمد کی قیام گاہ، وہاں تو یہ کمال اور زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات جو یہ اس دفعہ پاکستان میں ماشاءاللہ کیا تو تھوڑے دوستوں نے شروع ہے، لیکن مجھے بہت اچھی لگی ان کی یہ بات۔ میں نے کہا وہ ان کی بات آپ تک پہنچاؤں، نہ صرف جوتوں کی حفاظت بلکہ امام بارگاہ کا تقدس بھی باقی رہے گا، اور باقی رہنا چاہیے۔ اور ایک چھوٹی سی اور بات، ایک دفعہ بکھر میں نے مجلس پڑھی، میں نے یہ جملہ گزارش کیا تھا، امام بارگاہ مقدس جگہ ہے، ہم ادھر بیٹھے بیٹھے کھانسی آ جائے، نزلہ آ جائے، وہیں ہم گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے، اپنے ساتھ رومال لیجئے، اپنے ساتھ کپڑا لیجئے، وہ مقدس جگہ ہے۔ جس طرح جوتے نہیں لے جانے چاہیے امام بارگاہ میں، بے عینی ہی اپنے نزلہ اور زکام کو بھی نہیں پھینکنا چاہیے، وہ مقدس و مطہر جگہ ہے۔ یہ احترام بارگاہ ہے۔ جتنا دیکھیں، اب پھر وہی بات آ گئی جس طرح کہتے ہیں جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا عقیدت اتنا نتیجہ۔ جب ہم ان چیزوں پہ غور کریں گے یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اور اکثر ایک دو جگہ میں مختلف گیا، وہاں مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں امام بارگاہ والوں نے اپنی امام بارگاہ کے دروازے کے ساتھ ایک لوہے کے ریک بنوا کے رکھا ہوا تھا بڑا، اور کچھ جگہوں پہ مساجد میں تو اکثر رکھا ہوتا ہے، ریک باہر رکھا ہوتا ہے کہ جہاں جوتے لوگ اتار کے مساجد میں جاتے ہیں۔ یہ بھی امام کی بارگاہ کوشش کیجئے، بارگاہ والے جہاں جہاں تشریف رکھتے ہیں، میری بات اگر اچھی لگے، اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور اس پہ غور کیجئے گا۔ عمل کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، میری تو گزارش ہوتی ہے آپ ریک بنوائیں، یا کم از کم ایک مومن کو ایک وہاں لگائیں کہ آپ یہاں مومنین کے جوتوں کا خیال کریں، تاکہ مومنین بھی مطمئن سے، اطمینان سے نہ صرف مجلس ہونے بلکہ بارگاہ کا تقدس بھی باقی رہے۔
یہ تو بات اس کی آ گئی. اسی حوالے سے کافی زیادہ میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں گزارشات کرتا رہوں گا. تو یہ ساتھ ساتھ زمانے کے امام کو، وارث کربلا کو، وارث خون حسین کو، وارث خون علی اکبر کو، وارث خون غازی عباس کو، وارث خون علی اصغر کو، منتقم میں آل محمد کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ زمانے کے امام ہیں. زمانے کے امام کے بغیر کربلا بھی ادھوری ہے، کربلا بھی نامکمل ہے اگر زمانے کے امام کو وہاں سے نکال دیا جائے. کربلا جیسا یہ سلسلہ اگر زمانے کے امام کے بغیر نامکمل ہے تو اس دور میں ہماری جو موجودہ کربلا ہے وہ زمانے کے حسین کے بغیر کیسے مکمل ہے؟ ان کے بغیر تو مکمل نہیں. اور میں یہ رات بھی بیٹھا ہے لندن میں مختلف جگہوں پہ گزارش کر رہا تھا اپنے معزز سامعین سے، جہاں محفلیں نشستیں مجالس رہی ہیں، رات بھی گزارش کر رہا تھا. کربلا کہتے ہی اسے آج کے دور میں جو بندے کو وقت کے حسین تک پہنچا ہے. یہ کربلا کے جتنے بھی مراسم میں عزاداری ہیں، جتنے بھی سلسلہ ہائے عزاداری ہیں، ان کے ذریعے پہنچنے والے یقیناً اپنے وقت کے حسین تک پہنچتے ہیں. کیوں؟ وہ سوچتے ہیں حر بھی تو پہنچا تھا، حبیب بھی تو پہنچا تھا، جون بھی تو پہنچا تھا، ہم بھی پہنچیں، ہم بھی پہنچ سکتے ہیں. اگر حر جیسی شخصیت وقت کے امام کی بارگاہ تک پہنچ گئی ہے تو ہم بھی تو پہنچ سکتے ہیں. ہم اگر کرنا چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے لیے اچھے گھر بنا سکتے ہیں، ہم اچھے بزنس شروع کر سکتے ہیں، ہم اچھی نوکریاں، اچھی تنخواہیں، اپنے کھانے پینے کے اچھے سے اچھے سلسلے شروع کر سکتے ہیں، ہم اپنے پہننے کے لیے بہترین پہناوے بنا سکتے ہیں. تو کیا ہم اپنے وقت کے امام تک نہیں پہنچ سکتے؟ یقیناً پہنچ سکتے ہیں. ہمارے پاس کربلا کا یہ سلسلہ ہمیں یاد دہانی کراتا ہے، آتا اس لیے کہ ہم اپنے سردار تک پہنچیں. جب ہم اپنے امام تک پہنچیں گے ہم اپنے امام کو اپنا منتظر پائیں گے. وہ کریم ابن کریم پہلے ہمارے منتظر بھی ہیں، منتظر بھی ہیں. اسی کے ساتھ آج میں جس ہستی کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں یہ مسلمان نہیں تھے. کربلا نے واضح کیا کہ کربلا کا سردار رحمت للعالمین کی رحمیت والی دستار پہن کر کربلا میں تشریف فرما ہے. اکثر نے یہ واقعہ سنا ہوگا، جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے نیا ہوگا، اور اس میں بہت سارے سبق ہیں. ایک سبق نہیں، وہ میں نچوڑ کے طور پہ آخر میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا. وہ وقت جب امام مظلوم علیہ السلام دوران شہادت ایک ایسی حالت اور کیفیت جو خالصتاً منصب امام میں ولی المطلق کی ولایت مطلقہ کے جزوی اظہار اور مظاہرے کی حالت ہوتی ہے، اس میں تشریف فرما تھے، جو پوری 3 ساعت تک قائم رہی. ان 3 ساعت میں اس میں عرفا نے بہت خوبصورت لکھا ہے وہ وقت کتنی دیر تک جامد رہا، تینوں کی کیفیت کیا تھی، نظم کی کیفیت کیا تھی. کیونکہ یہ ہمارے اس فورم سے میں اتنی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، ابتدائی معلومات ہی آ جائیں تو بڑی بات ہے. تو اس حوالے سے اتنا ہی عرض کروں گا. ان 3 ساعت میں کسی بھی ملعون نے امام مظلوم علیہ السلام سے کوئی تعرض نہیں کیا، نہ کسی نے پتھر اٹھایا. یہ وقت ایسا تھا، وہ جس کا میں نے بتایا ہے منصب امام ولی مطلق کی ولایت مطلقہ کا یہ جو وقت تھا، نہ کسی نے تیر، نہ کسی نے تلوار، نہ کسی نے نیزہ. یہ وہ ساتھ تھی جب پورا عالم ملکوت امڑ آیا. ملکوت اتنے اوپر سے نازل ہوئے، اتنے کہ کہاں کہاں تک ملکوت کو جگہ ملی. کیونکہ جب بھی ملکوت مقربین کا نزول وجودی کسی مقام پر ہوتا ہے تو سب سے پہلے سلب شعور واقع ہوتا ہے. جس طرح قوم لوط کے سامنے ملکوت غیر مقربین آئے تو یہاں بھی سلب شعور کا ایک ادنا سا مظاہرہ ہوا، مگر ملکوت مقربین کا نزول کے وقت تو کسی کا شعور قائم ہی نہیں رہ سکتا. جیسا کہ جناب اسرائیل کے ساتھ آتے ہی سکرات یعنی موت لگ جاتی ہے، جس پر نزول ہو رہا ہوتا ہے اس کو شعور تک نہیں ہوتا. چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کی ہے. ساتھ ہی نہ صرف ملکوت، ساتھ ہی جنات، جملہ جنات حاضر بارگاہ ہوئے، ہزاروں سرداران جنات اپنے اپنے لشکر لے کر آئے. جب اصفہان کے ایک عالم نے واقعہ لکھا، انہوں نے ایک بات لکھی. اصفہان کے ایک عالم نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ظافر جن سے کہا کہ تم نے امام مظلوم کی نصرت کیوں نہیں کی. جنات سے یہاں میں بات ایک اور روک کے عرض کرتا جاؤں، ایسی بات نہیں ہے. صاحبان کمال، صاحبان عرفا، صاحبان حقیقت شناس ایسی مخلوق سے گفتگو کیا کرتے ہیں. یہ مخلوق بے ضرر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جنات
ہر ایک کے لیے ضرر رساں ہوں، اور جنات میں بھی کافی اقوام ہیں. میں کسی دن اس پہ بھی انشاءاللہ ایک پروگرام کروں گا اور اس پہ تفصیلی روشنی ڈالوں گا. یہ کہتے ہیں جب میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے امام مظلوم علیہ السلام کی نصرت کیوں نہیں کی، تو انہوں نے بتایا جس وقت میں اپنا مختصر سا لشکر لے کر گیا تو مجھ سے پہلے جنات کے لاتعداد سردار اپنے اپنے لشکر لے کر امام مظلوم کی خدمت میں حاضر ہو چکے تھے. جس وقت مجھے امام مظلوم کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع ملا تو اس وقت میں 1600 میل دور کھڑا تھا. یہ بات اصفہان کے عالم دین نے لکھی ہے. یعنی پورا میدان کربلا پوری طرح ملائے اعلیٰ کی مخلوق سے بھرا ہوا تھا. دوسری ساتھ میں انبیاء اور رسول کی ارواح مقدسہ آئیں. ایک وقت آیا جب امام مظلوم علیہ السلام نے ذات اقدس سے براہ راست، ذات رب تعالیٰ سے براہ راست کلام فرمایا. عرض کیا میرا خالق، یہاں گفتگو کا ایک جملہ میں عرض کر کے آگے سفر شروع کر لوں گا کیونکہ یہ بھی ایک طویل موضوع ہے. عرض کیا میرا خالق میرے سامنے اپنے انوار ذاتیہ کا اظہار فرما، اور یہ تیرا قانون ہے جو محبوب ہوتا ہے وہ اپنے عاشق کے پاس چل کر خود آتا ہے. کربلا کی زمین ظہر اور عصر کا درمیانی وقت، کائنات کا وقت رکا ہے، لمحات کی نبضیں بند ہیں، سورج کا چہرہ زرد ہے، آسمان کا منہ زرد ہے. دشت کربلا میں امام مظلوم نے کچھ دیر پہلے زین چھوڑی ہے. کافی ملون امام مظلوم علیہ السلام کو شہید کرنے نکلے. 9 ملون ایسے ہیں، کافی نکلے مگر ہمت نہ پڑ سکی. 9 ملون ایسے ہیں جو تلواریں باقاعدہ لے کر نکلے مگر تلواریں چھوڑ کر واپس بھاگ گئے. اس وقت شمر ابن ذوالجوشن بے شمار ضرب بے شمار نے کہا میرے سامنے 1 لاکھ کا لشکر موجود ہے، تم میں سے کوئی بھی اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ ایک حسین کو شہید کر سکے. عین اس وقت عمر ابن سعد ملون گھوڑا پر سوار ہو کے صورتحال معلوم کرنے کے لیے جب یہاں آیا، شمر سے حیرت سے پوچھا بے شمار سے، اس بے شمار نے کہ 1 لاکھ لشکر میں کوئی بھی ایسا نہیں جو امام مظلوم کو شہید کر سکے. اس نے آگے ایک بہت بڑا جملہ کہا، بے شمار ضرب بے شمار، ہم سب کی، ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے بچوں کی، سب کی، ملکوت کی، سب کی لعنت اس ملون پر. یہ بکواس کر کے کہتے ہیں کہ ہماری نماز جمعہ تاخیر ہو رہی ہے، نماز جمعہ میں لیٹ نہ ہو جائے، جلدی کرو حسین کو مارو. آگے کہتا ہے چلو میں یہ کام خود کرتا ہوں. اس کا بھی ایک چھوٹا سا واقعہ وہ میں چھوڑوں. پھر ملون نے خیمے میں ایک ادھیڑ دراز قد شخص کو دیکھا باہر، جو خیمے سے لمبا سفید لباس پہن کر نکل رہے تھے جو عام طور پادری پہنا کرتے ہیں. گلے میں چاندی کی زنجیر کے ساتھ چھوٹی سی صلیب لٹکی تھی. ہاتھوں میں تھیلا جو جراح اور طبیب سامان جراحت و طبات لے کر چلتے تھے تھیلا تھا. ابن سعد ملون دیکھ کر سمجھ گیا یہ کوئی عیسائی ڈاکٹر ہے یا یہ جراح ہے یا تباہ ہے جو کربلا آیا ہوگا. جیسا کہ اس زمانے میں جراحوں کا دستور تھا کہ وہ آ جاتے تھے جنگوں کے موقع پر تاکہ کوئی زخمی ہو تو اس کی مرہم پٹی کر کے کوئی نہ کوئی وہاں سے پیسے حاصل کرے. اسی حوالے سے اس کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ ہم ان سے یہ کام لیں امام مظلوم کو شہید کرانے کا. کیونکہ نہ یہ کلمہ گو ہیں اور نہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ مسلمانوں سے دلچسپی ہے، اس لیے یہ کام ان سے بڑا آسان ہوگا. ابن سعد نے اپنے قریب کھڑے ہوئے کوفی سے پوچھا عیسائی شخص کے بارے میں یہ کون ہے اور یہ کہاں سے ہے. بتایا گیا یہ قیس ان کا نام ہے، شہر رم کا باسی ہے، کچھ دن پہلے کوفہ آیا شام سے، پیشہ جرائی ہے، ماہر جراح ہے، زخمیوں کا علاج کرتا ہے. اور ایک کوفی سردار جو امام مظلوم علیہ السلام کا نام لے کے امام حسین علیہ السلام کی تلوار سے جس کا کندھا کٹا تھا، ہم سارے جرحوں کے پاس لے گئے لیکن کسی کے علاج سے یہ ٹھیک نہ ہوا. یہ ملون کوفی سردار، یہ پھر ہم جب اس کے پاس لے گئے اس نے بازو کاٹ کے وہ زخم ٹھیک کر دیا. اب یہاں میں تھوڑا سا ان کا تعارف کراتا جاؤں، اس کے بعد میں ان کی شہادت کے چند جملے کیسے نصرانی کا میں واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دریائے فرات کے انتہائی شمال جانب ایک جھیل ہے جس سے بحیرہ اسد کہا جاتا ہے، جو عراق کی سرحد کے اندر واقع ہے. یہ بحیرہ جس کی چوڑائی تقریباً 10 کلومیٹر ہے، لمبائی بہت زیادہ ہے. یہاں ایک گرجا گھر بھی بہت مشہور تھا. جناب قیس جن کے والد کا نام عبد المسیح مشہور تھا، یہیں کے رہنے والے تھے. پیشہ تجارت تھا جن سے ان کو کافی لگاؤ تھا اور یہ تجارت کے منافع میں سے کافی مال گرجے پر بھی خرچ کیا کرتے تھے. جس وقت جناب قیس کی ولادت ہوئی، یہاں یہ تفسیر
لکھی ہے، اور عرفان نے اپنی کتب میں لکھا، جس وقت جناب قیس کی ولادت ہوئی، انہیں بپتسمہ کے لیے گرجا گھر میں لے آئے، ان کی سعادت اور خوش بختی کے لیے دعا کی۔ جب سن بلوغ کو پہنچے، انہیں مسیحی قوانین کے مطابق اپنا وطن چھوڑ کر فلسطین بیت اللحم میں جانا پڑ گیا۔ یہاں انہوں نے 20 سال گزارے، وہاں بھی انہوں نے زائرین کی بیماریوں کا علاج کیا۔ یہاں ان کا معمول رہا، اب ان کا کمال دیکھتے جائیے گا، یہاں ان کا معمول رہا کہ ہر روز یہ بیت اللہ میں جا کر دعا مانگتے، اور مسلسل 20 سال تک یہ دعا مانگتے رہے۔ کیا دعا بڑی خوبصورت ہے۔ اب ہر ایک کا اپنا مزاج ہے نا، اپنی اپنی طبیعت ہے، کوئی خالق سے کیا مانگتے ہیں، کوئی خالق سے کیا مانگتے ہیں، کوئی خالق سے کیا مانگتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو خالق سے بقا مانگتے ہیں، اکثر لوگ خالق سے فنا مانگتے ہیں، ایسی چیز جو وقتی تو ان کو فائدہ دے مگر کچھ وقت کے بعد اس چیز کا کوئی کسی قسم کا فائدہ نہ ہو۔ مگر سلام ہے اس کو، اس نے کیا کمال بقا کی دعا مانگی، اور دعا مانگ کے آنے والی نسلوں کو بتایا کہ پروردگار سے مانگو تو کیا مانگو۔ یہ درس کربلا ہے جناب قیس نصرانی کا۔ جملے سنیے گا، کیا کمال دعا کے جملے ہیں۔ کہتے ہیں، خالق مجھے اپنے پیاروں میں سے وہ مقام عطا فرما جو مجھ سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوا ہو۔ خالق مجھے اپنے پیاروں میں سے، کیا دعا ہے کمال، وہ مقام عطا فرما جو مجھ سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوا ہو۔ 60 ہجری ذی الحج دعا مانگ کر حجرے میں ہے، رات کو ان کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، عالم خواب میں فرمایا آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے شام روانہ ہو جائیں۔ اگلی صبح انہوں نے تیاری کی، ایک قافلہ کے ساتھ شام روانہ ہوئے۔ جس وقت دمشق پہنچے وہیں چکر لگاتے رہے کہ یہ مجھے سعادت ازلی کس طرح اور کہاں نصیب ہوگی، دمشق پہنچ کر کیا کرنا ہے۔ رات کو واپس آئے، سوتے ہوئے پھر دعا کی، پروردگار جو میں نے دعا مانگی تھی وہ پروردگار میری پوری فرما۔ آگے پھر اس دعا کے ساتھ انہوں نے اضافہ کیا ہے، خداوند یسوع مسیح مجھے آگاہ فرمائے یہاں میں نے کرنا کیا ہے۔ گریہ وزاری کرتے رہے۔ پھر کچھ راتوں کے بعد پھر جناب عیسیٰ دوسری دفعہ جناب عیسیٰ کی کہتے ہیں زیارت ہوئی، حکم فرمایا کل یہاں سے ایک قافلہ تیار ہوگا، آپ کوفہ چلے جائیں۔ خوش ہو گئے کہ چلو منزل مراد کی طرف میرا سفر جاری ہو گیا۔ مختصر یہ ہے، کوفہ پہنچ کر پھر انہوں نے التجا کی، کیونکہ وہاں بھی اسی کیفیت میں رہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی جس چیز کی میں نے طلب کیا مجھے حاصل میسر کیسے ہوگی۔ پھر وہاں اسی دعا کا بار بار تکرار کرتے رہے۔ تیسری مرتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جناب قیس نصرانی کو زیارت نصیب ہوئی۔ یہاں فرماتے ہیں کہ آپ یہاں سے کربلا چلے جائیں کیونکہ آپ کی منزل بہت قریب ہے۔ سوچتے رہے مجھے کربلا جانے کا حکم ہے، کربلا میں تو مسلمانوں کی پہنچ گئے، کربلا میں تو مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہے۔ شب عاشور انہوں نے دوبارہ دعا مانگ کر سو گئے اور بڑے عجیب رنگ کا خواب دیکھا۔ یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا میدان کربلا صحرا نہیں بلکہ نہایت خوبصورت باغ ہے جس میں 1,24,000 انبیاء جمع ہیں، سوگ کا لباس سیاہ پہنا ہوا ہے، لا تعداد ملکوت و کروبیاں جنہوں نے سیاہ لباس پہنا ہے۔ اس باغ میں تعزیت کے لیے صف ماتم بچھی ہے، اس پر صدر نشین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ صدر نشین اس صف پہ سارے انبیاء اور رسول ان سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر تعزیت کر رہے ہیں، یعنی سبھی سوگوار گریہ کناں اشک و بہار پرسہ دے رہے ہیں۔ ان کی والدہ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسہ دیا، پھر جناب قیس کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے قیس کل آپ ہمیں شہادت حسین علیہ السلام کے حوالے سے شہنشاہ انبیاء کے سامنے شرمسار نہ کرنا۔ پھر جناب مریم جناب قیس کے قریب اور فرمایا کل آپ کے امتحان کا دن ہے، آپ کے مقصد کی تکمیل کا دن ہے، ہمیں دو جہانوں کی پاک شہزادی ملکہ کونین ام ابیہا معظمہ کائنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی امیر المومنین کا پاک حرم حسنین کریمین شریفین نورین نیرین کی پاک اماں غازی عباس علمدار علیہ السلام کی آقا زادیوں کی آقا زادی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ شہزادی کے سامنے شرمسار نہ کرنا۔ جناب قیس کل آپ کے امتحان کا دن ہے، آپ کے مقصد کی تکمیل کا دن ہے۔ کہتے ہیں میں روتا ہوا بیدار ہوا، صبح کا وقت طبل جنگ بج رہے ہیں، پریشان بھی ہوں اور خوش بھی ہوں، سارا دن جنگ ہوتی رہی، خیمے سے باہر نہیں نکلا۔ جس وقت ظہر کا وقت ہوا تو شامی فوج ایک سپاہی نے بلا کر اس زخمی کا جس کا میں نے تذکرہ کیا اس کو لے آئے، میں نے اس کا علاج کیا۔ علاج کرتے ہوئے خیال آیا
یہ لوگ سرور کونین کی امت کہلواتے ہیں، اور یہ کیفیت ان کی دیکھ کے میں حیران ضرور تھا، میں پریشان ضرور تھا۔ ادھر ابن سعد نے انہیں پھر بلایا، ان کا چھوٹا سا تعارف تھا۔ پھر ابن سعد نے انہیں بلایا، کہا ہمارا ایک چھوٹا سا کام کریں، لگتا ہے آپ جس وقت کے اس جنگ میں آئے ہیں اتنے زخمی آپ کے پاس لوگ نہیں لے کے آئے، ہم ایک چھوٹا سا کام آپ کو دیں گے اور آپ کو اتنا مال دیں گے جتنا آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا۔ سوچا کام بہت چھوٹا ہے، اجرت اتنی دے رہا ہے تو لاکھوں میں یہ کام اور کیوں نہیں کرتا؟ کہتے میرے ذہن میں یہ خیال آیا، اگر کام چھوٹا ہے، اجرت اتنی دے رہا ہے، تو لاکھوں میں یہ کام اور کوئی کرنے پہ تیار کیوں نہیں ہے؟ پوچھا چھوٹا سا کام کیا ہے؟ کہا وہ دیکھو، وہ سامنے ایک مظلوم بیٹھا ہے، زمین پر زخموں سے چور ہے، خطرہ بھی اس سے کوئی بھی نہیں ہے، شہید کر کے سر ہمارے پاس لے کے آؤ اور انعام بھی پاؤ۔ جواباً کہا سارا کام تو تم نے خود کیا ہے، زخمی کر کے زین سے بھی اتارا ہے، حل میں ناصر کی صدا پر ظلم بھی کرتے رہے، زخموں سے چور اس کیفیت میں بیٹھنے والے کو شہید کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس نے جواب کوئی نہ دیا۔ سوچا کہ شاید خود مسلمان شہید کرتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہوں۔ پھر خواب یاد آیا ان کا، آمادگی ظاہر کر دی، کہا جراح ہوں، فوجی نہیں ہوں، میرے پاس تلوار نہیں۔ عمر ابن سعد ملعون نے اس کو کمر سے اپنا ایک تیز خنجر نکال کر دیا جس کو دھار لگائی گئی تھی۔ جس وقت جا رہا تھا خیال آیا، جتنے بھی جاتے ہوئے خیال ہے، جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، سارے آسمانی مذاہب ناحق قتل کرنے سے روکتے ہیں، کسی بے گناہ کا خون بہانے سے روکتے ہیں، مگر میرا عجیب مقصد ہے جو کسی غریب کا خون بہانے سے حاصل ہونے والا ہے، یہ سوچتے جا رہے ہیں۔ پھر بھی چلتا ہوا قریب آ کر کھڑا ہوا، مولا قبضہ تلوار پہ امام مظلوم علیہ السلام کا سر عطر تھا، سر اٹھایا، نگاہ فرمائی، فرماتے ہیں کیس آ گئے ہو؟ نام سنا تو فوراً گر پڑا، فرمایا آ گئے ہو؟ عرض کرتا ہے آپ مجھے جانتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں ہم آپ کے والد جناب عبد المسیح کو بھی جانتے ہیں، تمہارے تمام آباء و اجداد کو بھی جانتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں ہم ازل کے مقرر شدہ فیصلے کو بھی جانتے ہیں۔ جو ہی یہ بات سنی قدموں میں گر پڑا، اپنا تعارف کروائیں۔ فرماتے ہیں مباہلے کا دن، پیغمبر اکرم کے ساتھ دو شہزادے، عرض کرتا ہے ان دو شہزادوں میں سے آپ کون سے والے ہیں؟ فرمایا ہم وہ چھوٹے ہیں جس کو پیغمبر نے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ فرمایا رات والا، اب مولا خود فرما رہے ہیں رات والا خواب یاد ہے تمہیں کیس؟ کہتے ہیں بارگاہ میں عرض کرتے آقا بس بہت بےتاب ہوں، مجھے اجازت عطا فرمائیے۔ اب کریم جو تھے فرماتے ہیں آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کی کوئی ہم خدمت نہیں کر سکے۔ رو کر عرض کرتے ہیں بس اجازت دیں، یہی آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس کیفیت میں بھی امام مظلوم فرماتے ہیں آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکے۔ سامنے زمین پر گری ہوئی تلوار اٹھا کر لشکر شام پر یہ حملہ آور ہوئے، بہت کمال کا حملہ کیا، کافی لینوں کو فنار و سکر کیا، واپس آئے، آ کے کہتے ہیں مولا جسم پہ زخم نہیں لگا۔ دوسری دفعہ پھر انہوں نے حملہ کیا، پھر حملہ کر کے کافی لائنوں کو فنار کر کے واپس آئے، آ کے کہتے ہیں مولا زخم نہیں لگا۔ تیسری دفعہ پھر انہوں نے ایک بڑا حملہ کیا، بڑے شامیوں کو فنار کر کے پھر واپس آئے، امام مظلوم میرے جسم پر زخم نہیں لگا۔ فرمایا اور وجہ پوچھی، فرمایا وہ سامنے کنات دیکھو، اس کنات کے پیچھے پردے کے میری بہنیں ہیں، جب آپ دشمنان خدا پر حملہ آور ہوتے ہیں تو میری بہنیں دعا کے ہاتھ اٹھا لیتی ہیں، پروردگار ہمارے مظلوم بھائی کا آخری مہمان رہ گیا، آخری بچ گیا، وہ جو دعا کے ہاتھ اٹھاتی ہیں اس وجہ سے کیس آپ کو زخم نہیں لگتے۔ آگے رو کے فرماتی ہیں ہمارے بھائی کا آخری مددگار ہے، پروردگار اس کی حفاظت فرما، اس وجہ سے آپ کو زخم نہیں لگتے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے آقا احسان فرمائے، بہنوں کو اتنی کریمی۔ پہلے تو اس نے جو جملہ بولا وہ بہت سخت بولا، کہتے آقا اس گندے ماحول میں ملکہ عالمین جو مباہلے میں آئی تھی ان کی بیٹیاں بھی تشریف لائی ہیں، اور وہ اگر آئی ہیں تو وہ مجھ جیسے کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں نہیں، تھوڑا سا آگے ایک جملہ،
خیر گیا، زخمی ہوا، گرا، جو ہی گرا امام مظلوم علیہ السلام آواز دے کے کہتے ہیں قیس میں معذرت چاہوں گا، سارا دن میں گنج شہداء میں لاشیں اٹھا اٹھا کے رکھتا رہا، قیس اب میری مجبوری ہے، میں آ نہیں سکتا، مجھے معاف کرنا، ورنہ میں ضرور آتا، تیری لاش اٹھا کے گنج شہداء لے کے آتا، قیس میں معذرت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں آقا آپ کی اتنی کریمی، آپ نے مجھے اجازت دی، میں جنگ کے لیے گیا۔ اب آواز دے کے کہتے ہیں قیس جو بھی ہمارے در پہ آتا ہے قیس ہم اس کو ایسا نوازتے ہیں کہ رہتی دنیا تک اس کا نام پائندہ باد رہتا ہے۔ قیس کاش تو سن سکے، میری مظلومہ ماں، میری پاک والدہ تجھے بیٹا کہہ کر پکار رہی ہے، میری بہنیں تجھے بھائی کہہ کر پکار رہی ہیں۔ بس اتنا ہی یہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک اور واقعہ لے کے، تاکہ آپ کے سامنے واقعات کربلا رکھے جائیں۔ 2-3 نچوڑ کے 1 منٹ میں جملے سنتے جائیے۔ سب سے پہلا جملہ یہ ہے، کربلا بتاتی ہے جب اپنے کام کے نہ رہیں، جب گھر والے کام کے نہ رہیں، کام در والوں کو بتایا جاتا ہے۔ جب لاکھوں کلمہ گوؤں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا پر غور نہیں کیا، تو پھر امام مظلوم علیہ السلام نے اس عیسائی کو علیہ السلام بنایا۔ دوسری بات، جو ایک اور بات جو اس سے بھی بہت بلند ہے، وہ یہ ہے وقت کا امام، وقت کی حجت خدا، وقت کا سلطان وہ کریم ہوتا ہے جس کے سر عطر پر کریمیت اور شفیقیت اور رحیمیت کی دستار موجود ہو۔ صرف مسلمانوں کا نہیں امام ہوتا، بلکہ انسانوں کا امام ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس عیسائی کو اس درجے پر فائز فرما کر، اس سے پہلے میں نے ایک عیسائی جناب وہب بن عبداللہ کلبی کا واقعہ سنایا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، یہ دوسرے یہ ہیں، اس کو اس درجے پر پہنچا کر سرکار نے فرمایا ہم رحمت للعالمین کے دستار ہیں، ہم جب چاہیں، جسے چاہیں، جہاں چاہیں منزل اعلیٰ پر پہنچا سکتے ہیں۔ تیسری اہم بات جو اس سے بھی زیادہ اہم نچوڑ ہے، آپ کو بھی اگر یہ واقعہ سمجھ آیا اور جس تک میرا یہ پیغام پہنچے، کوشش کرو چھوٹی زندگی، عارضی زندگی، شارٹ سی زندگی کو سامنے رکھ کر پروردگار سے فنا کو چھوڑ کر بقا مانگو۔ پروردگار ہمارا شمار بھی ان اعلیٰ لوگوں میں ہو۔ اس وقت ریت امام زمان علیہ السلام کی اس سے بڑی دعا کیا ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمارا شمار بھی 1400 سال پہلے والے عاشقوں کی طرح زمانے کے امام کے ساتھ ہمارا شمار ہو، ان کے قرب میں ہمیں موقع ملے، ہم زمانے کے حسین کو اجل اللہ فارج و شریف کو لبیک کہنے والوں میں شامل ہوں۔ بقا کی دعا ہی انسان کو منزل بقا پر لے جاتی ہے، ورنہ فنا کی دعائیں قبر سے باہر تک رہتی ہیں۔ بے شک ایک بندے نے ان سے محبت کا صلہ جزا 10 کوٹھیاں مانگی، اس کو 20 کوٹھیاں عطا ہو گئیں، 20 کوٹھیاں، 50 کاریں، سلطنت، بادشاہت، یہ سب قبر کے باہر تک رہتی ہے، ساتھ نہیں ہوتی۔ یہ کمال ہے ان عاشقوں کا، 1400 سال پہلے انہوں نے یہ کام کر کے ہم جیسوں کو سبق دیا۔ دیکھو ہم آج بھی تمہاری کتابوں میں، تمہارے زبانوں میں، تمہارے دلوں میں، تمہارے دماغوں میں، تمہاری روحوں میں، تمہارے ممبروں پر، تمہارے جلوسوں میں، تمہارے ماتم میں، آج ہم ویسے ہی پائندہ باد ہیں اور ایسے ہی ہے جیسے کل کی بات ہو۔ یہ ہے بقا کا درس۔ اللہ کرے مولا کی ریت کے ذہنوں کی گرہیں کھلے اور یہ بات پہنچ جائے۔ پروردگار آپ سب کو توفیق نصرت ولی العصر عطا فرمائے، اور اللہ کرے زمانے کا سردار خروج فرمائے، اور ہم سب روئے زمین پہ رہنے والے تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، تمام انسان وقت کے محمد کو، اللہ کے اس ولی مطلق کو، امام ناطق کو، صاحب الزمان کو، شریک القرآن کو، امام زمان کو، 11 اماموں کی دستار کے وارث کو، کربلا والوں کے خون کے منتقم کو، اپنے گھر کے خون کا انتقام لینے والے کو، ہم لبیک کہنے والوں میں شامل ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، پروردگار آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم، عجل اللہ تعالی فرج الشریف۔
اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا مولا اللجن اللجن